میں، کیونکہ اب یہ جواز اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے اور پرائم منسٹر براؤن کے لیے بھی کہ جو فورن ٹروپس ہیں وہاں پر کتنی دیر رہیں اور کب تک ان کو پل آؤٹ کیا جائے، کیا ہم اس کی ڈیٹ سیٹ کی جائے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ ایک پراپرلی منظم طریقے سے افغانستان میں اپنی تنظیم کو انہوں نے منظم کیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں خودکش حملے اور ایسے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں جو کہ فورن ٹروپس کے لیے ایک الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ الیکشن جو تھے دھاندلی جو بیسیکلی اس نے افغان لوگوں کی امیدوں میں پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ یہ ایک بینچ مارک تھا جس سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس الیکشن سے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی اور ایک جمہوریت جو ہے وہ اس کا ایک روڈ میپ جو ہے ایک قسم کا تیار ہوگا، لیکن یہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 5.7 ملین جو ہے ووٹ جو کاؤنٹ ہوئے ہیں، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ 2,24,000 ووٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک میسو دھاندلی کا شکار تھے وہ۔ اور مسٹر کارزائی کی جو صوبے قندھار میں 3.5 لاکھ بیلٹ باکس جو ہیں ان کا کاؤنٹ کیا گیا، لیکن 25,000 ایک جو ویسٹرن آفیشلز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 25,000 صرف ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس انپریسیڈنٹڈ قسم امریکہ کے اور نیٹو کے جو مقاصد تھے وہ تو بالکل اس میں ناکام رہے ہیں ابھی تک، اس لیے کہ وہاں جو استحکام انہوں نے قائم کرنا تھا افغانستان میں وہ تو بالکل قائم نہیں کر سکے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں طالبان جو ہے وہ اور زور پکڑ رہے ہیں، اور اس کا تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو اب نئی پالیسی انہوں نے اپنائی ہے اوباما صاحب نے، کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں زیادہ جو فوجی کارروائی ہے اس کو محدود کیا جائے، حالانکہ اپنے ٹروپس کو وہ بڑھا رہے ہیں، لیکن ٹروپس بڑھانے کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلامتی فراہم کرنا ہے تاکہ اقتصادی ترقی اور معاشی ترقی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کے جو سٹرکچرز ہیں اسٹیٹ سٹرکچرز وہ کہ یا تو ہیں ہی نہیں یا جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر زیادہ اس وقت زور دیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فوج کی میں دفعے سے اگر ایسے حالات پیدا کیے جا سکیں جس میں کہ افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں طالبان کا زور ہے وہ ایسے علاقوں میں کام کر سکے، یہ کر کے یہ افغان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نہ صرف طالبان بلکہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے جس سے کہ افغانستان کی ترقی اور بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ جمہوری ماحول میں، تو یہ ان کی اس وقت کوشش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوگی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کارزائی صاحب جو ہیں اگر یہ پھر سے جس طریقے سے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن شاید پھر سے کیے جائیں یا سیکنڈ راؤنڈ ہو، چونکہ الیکشن کمیشن نے جو پہلا الیکشن ہوا تھا اس کو انہوں نے انویلڈ قرار دیا ہے، تو یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور امریکہ بھی کچھ کارزائی صاحب سے خوش نہیں ہے۔ تو اگر پروگریسو فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں الیکشنز میں جیتیں تو یہ ممکن ہے کہ افغانستان مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو۔ جی طارق صاحب، جو ابھی پول ریگنگ کی جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ 2 لاکھ تقریباً 2 لاکھ جو ووٹ ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں، اگر کارزائی گورنمنٹ جو ہے وہ ویک ہوتی ہے اور دوسری طرف جو مسٹر عبداللہ جو ہے وہ ایک مہم چلاتے ہیں اگینسٹ کارزائی گورنمنٹ، یہ کیسے ساری سچویشن کو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کرے گی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک ویک کارزائی گورنمنٹ کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے؟ افغانستان اگر غیر مستحکم ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی ماضی میں بھی یہی ہوا کہ جب افغانستان غیر مستحکم ہوا اسی کی وجہ سے پاکستان کی جو قبائلی علاقے ہیں وہ غیر مستحکم ہوئے، اور سرحد کا جو وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ تو اگر وہاں کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو پاکستان چاہے کچھ بھی اقدامات پاکستان میں لے، پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں اور سرحد ہے
وہ اس سے بڑی بری طرح متاثر ہوگا. تو بڑا ضروری ہے کہ وہاں کی جائیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کو اس کا علم ہے, اسی وجہ سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب تک کہ خود افغانستان کی قیادت اور افغانستان کے لوگ افغانستان کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے, چاہے امریکن یا نیٹو یا ساری دنیا کی قوتیں آ جائیں, افغانستان بہتر نہیں ہو سکتا. جی میرا ایک اور سوال آپ سے ہے کہ جو ابھی پاک فوج کا جو آپریشن ہوا ہے سوات اور مالا کنڈ میں, کیا وہ تسلی بخش ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ دوبارہ اس طرح منظم نہیں ہوں گے جس طرح پہلے تھے؟ یا میرے خیال میں سوات اور مالکن کا ڈویژن بڑی حد تک میرے خیال میں جو فوجی کارروائی ہوئی وہ کامیاب رہی ہے. لیکن ظاہر ہے ابھی بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ لی بھی, کبھی کبھار یہ اٹیک بھی کرتے ہیں. لیکن آپ مجموعی طور سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپریشن تھا یہ بڑا کامیاب رہا ہے. اور طالبان کے جو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور طالبان سے سخت ناخوش ہیں. تو یہ جو ہے بڑی عمدہ چیز ہوئی ہے, جو میرے خیال میں اس کی وجہ سے طالبان جو ہیں پھر واپس آنے کا مشکل ہی ہے, اور انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں, اس وجہ سے کہ لوگ وہاں کے ان سے ناخوش ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے بڑی کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کے حالات کو اب سویلین جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہتر بنایا جائے, تاکہ وہی وجوہات جن کی بنا پر طالبان نے زور پکڑا تھا وہ واپس نہ آ سکیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سویلین جو جمہوری حکومت ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے. جو صوبائی حکومت ANP کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل حکومت ہے اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے وہاں کے حالات کو بہتر کیا جائے. وہاں مطلب یہ کہ جو نقصان ہوا, بربادی ہوئی, اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلایا جائے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے, روزگار کے مواقع مہیا ہوں اور سڑکیں وغیرہ, اسپتال, اسکول وغیرہ چلنا شروع ہو جائیں. جی میرا آخری سوال طلعت صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک دفاعی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ مجھے جو میرا کوشچن ہے وہ یہ بتائیں کہ پتہ یہ چلا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے طالبان کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں, بلکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے طالبان نے طالبان کا نام بدنام کیا ہے. اور اگر یہ ایک قسم کی رفت نظر آ رہی ہے تو یہ جو کارزائی ویک گورنمنٹ جو ہے وہ ان دونوں کو کہیں دوبارہ یونائٹڈ نہ کر دے. جی نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ یونائٹ ہوں گے, اس وجہ سے کہ یہ جو طالبان ہیں افغانستان کے, ان کی عوام میں کافی حمایت حاصل ہے. اور یہ حمایت اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہاں کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ طالبان ان کو مہیا کر سکتے ہیں سلامتی کے لحاظ سے, اور ایک طریقے سے ایسا ماحول انہوں نے وہاں کریٹ کیا ہوا ہے, انصاف وغیرہ ہے جس میں مل سکتا ہے. حالانکہ وہ ایک طریقے سے کافی کروپ بھی ہے اور بروٹل بھی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ہے. دوسروں وہاں اگر کارزائی کی حکومت ہو تو حالات اتنے خراب ہیں کہ زندگی بھی مطلب یہ کہ سلامتی بھی وہ فراہم نہیں کر سکتے, اور نہ کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. وار لارڈز جو ہیں وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ مافیا جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کی طالبان ان کی کارکردگی نسبتاً ان سے بہتر ہے, اس وجہ سے لوگ ان کو حمایت کرتے ہیں. پاکستان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. پاکستان کے جو طالبان ہیں یہ تو ایک کرمنل ہیں, یہ تو اس قدر ان کا پرفارمنس خراب ہے اور یہ تو لوگوں کے ساتھ اس قدر بربریت اور ظلم کرتے ہیں. اور نہ صرف وہ بلکہ یہ تو کوئی چیز آفر ہی نہیں کرتے. ان کا تو صرف سارا مقصد یہ ہے کہ اپنی اس بروٹیلٹی کی وجہ سے, اپنے ظلم کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا. طلعت مسعود صاحب کی جو باتیں تھیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان جو